نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا من معک یا جبریل، اے جبریل تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فقال له ابراہیم علیہ السلام یا محمد مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ حکم دینا کہ وہ کثرت کے ساتھ جنت میں پودے لگائیں، فَإِنَّهَا تُرْبَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور بڑی وسیع ہے۔ جنت بڑی وسیع ہے، اس کا میدان بہت بڑا ہے۔ وما غراس الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کا پودا لگانا یہ کیا ہے؟ جنت کی کھیتی باڑی، وہاں درخت لگانا یہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا یہ جنت میں پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی سند حسن لغیری ہی ہے۔ بعض چند ایک محققین حسن لغیری ہی اس کو قابل قبول نہیں مانتے، البتہ اکثر کے نزدیک یہ قابل قبول ہے۔ ایک آگے اس کے اور اسی مفہوم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرما رہے ہیں۔ یہ اس حدیث کا جواب ہو سکتا ہے۔ آپ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب واپس آئے تو پھر اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا اکثروا من غرس الجنہ، جنت میں کثرت کے ساتھ درخت لگاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا عَذْبٌ مَاؤُهَا طَيِّبٌ تُرَابُهَا، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، وہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ فَأَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا، اس لیے تم جنت کی کاشتکاری کثرت سے کرو، وہاں کثرت سے پودے لگاؤ، درخت لگاؤ۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی حسن لغیری ہی ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مگر اس میں دعا کا فرق ہے۔ پیچھے ہم نے وہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھی تھی، ان سے وہ مروی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ واپس جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہ سلام ایک خاص تعلق کی بنا پر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کی حیثیت سے آپ کے اجداد میں سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء ہوئے۔ حضرت اسحاق کی لڑی میں سے تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 سے زیادہ نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ایک ہی نبی آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے نبی جو تمام انبیاء کے امام ٹھہرے، تمام انبیاء کے سردار بنے۔ تو یہ ایک خاص تعلق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وہ دعا قرآن میں ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے تو آپ پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے یہ بات بھی آپ پر نازل فرمائی کہ جب حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، ان دونوں نے دعا کی، اے اللہ اس کو آباد کرنے والا ایک ایسا بندہ بھیج جو اس کی رونق کا سبب بنے، قیامت تک اس کو آباد کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبے کو قیامت تک کے لیے آباد فرما دیا، اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی آباد رہے گا۔ تو یہ ایک خاص تعلق ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا۔ بعض ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ اس دنیا سے کئی لاکھ بلکہ کروڑوں سال پہلے آپ کو پیدا کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی مشہور یہ روایت بیان کی جاتی ہے جس کی صحت صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں نے ایک ستارہ جو شمال کی طرف نکلتا ہے، جسے قطبی ستارہ کہا جاتا ہے، وہ 1000 سال بعد نکلتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا۔ یہ بہت ہی ایک کمزور بلکہ من گھڑت روایت ہے، مگر یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو نہیں پہچانا، بلکہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا تعارف ہوا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی آمد کے تذکرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی، مگر دیکھا انہوں نے بھی نہیں۔ مختلف انبیاء سے آپ کی معراج کی رات ملاقات ہوئی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ انہوں نے پھر ایک دعا بتائی، کہنے لگے کہ اپنی امت کو حکم دینا کہ یہ دعا پڑھا کریں، یہ جنت میں پودے لگانے کا سبب ہے، جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پچھلی حدیث میں اور الفاظ تھے، اس میں یہ ذکر ہوا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ جنت میں درخت لگانے کے یہ جو اذکار ہیں سبب بنتے ہیں۔
اس حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یعنی یہ تمام کلمات اگر کہہ لیے جائیں تو انشاءاللہ ہماری جنت مزید ہری بھری ہو جائے گی، اس میں اور درخت لگیں گے اور پودے لگیں گے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔